السلام علیکم معزز دوستوں، میں ہوں امرین ملک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عادتیں کس طرح نسلوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے اچانک دربار میں موجود شرکا سے پوچھا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ ہر سو خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے شرط پوچھی تو بولا، مجھے دریا کنارے 6 ماہ تک چلا کاٹنا ہوگا، جبکہ میں غربت کے باعث اس عرصے میں اپنی فیملی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر میری فیملی کا ذمہ اٹھا لیں تو میں چلا کاٹ کر آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اہتمام کرا سکتا ہوں۔ سلطان کو یہ معمولی شرط قبول کرنے میں کیا حرج تھی، فوراً مان لی اور 6 ماہ تک اخراجات کی رقم دیہاتی کو دینے کا فیصلہ کیا۔ دیہاتی 6 ماہ بعد حاضر ہوا اور عرض کی کہ چلہ الٹا پڑ گیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں، مزید 6 ماہ کی اجازت اور اخراجات دیں تو کوشش کروں۔ سلطان نے اجازت دی اور گھریلو اخراجات کے لیے معقول رقم بھی دے دی۔ 6 ماہ بعد غریب دیہاتی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بلا ہل و حجت عرض کی، بادشاہ سلامت، کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں میں ان پڑھ گنہگار دیہاتی؟ بیوی بچے بھوکے مر رہے تھے، بہانہ سوجا، آپ کی مہربانی سے میرے اہل خانہ کو 1 سال تک اچھا کھانے کو ملا اور محنت مزدوری کے علاوہ لوگوں کی جھڑکوں سے بچا رہا۔ اب جو چاہیں سزا دیں، میں حاضر ہوں۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا، یہ کس سزا کا مستحق ہے؟ وزیر بولا، سرکار، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک بزرگ نے وزیر کی حمایت کی اور کہا، وزیر نے درست کہا۔ سلطان نے ایک دوسرے وزیر سے رائے طلب کی تو اس نے کہا، حضور، اس نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ دھوکہ بھی دیا، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں بھی کچھ وقت لگے۔ بزرگ نے اس وزیر کی بھی حمایت کی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اب اپنے خاص غلام ایاز کو مخاطب کیا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایاز بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے جود سخاوت کے طفیل اس غریب کے بچے 1 سال تک پلتے رہے، آپ کو دعائیں دیتے رہے، آپ کے خزانے میں کمی آئی نہیں، اس کے جھوٹ سے نہ آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا، آپ نے سزا دی تو اس غریب کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بزرگ نے ایاز کی بات کو بھی سراہا اور کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو سب سے زیادہ حیرت اس بزرگ کی باتوں پر ہوئی، جو ایاز سمیت ہر ایک کی حمایت کر رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بزرگ سے پوچھا، آپ نے ہر شخص کے مشورے کو درست کہا، اس کی وجہ سمجھائیے۔ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا غریب دیہاتی کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ قصائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور گلا کاٹنا اس کا بائی پیشہ ہے۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے جو اسے وزیر بنا ڈالا۔ دوسرا شخص جس نے کتوں کے آگے ڈالنے کا مشورہ دیا، اس کا والد شاہی خاندان کے شکاری کتوں کو نہلانے اور کتوں کا شکار دیتا تھا، اس نے اپنی عادت اور پسند کے مطابق رائے دی، آپ نے وزیر بنا کر حلقے میں شامل کیا، ایسے لوگ وزیر ہوں گے تو لوگ بھوکے مریں گے۔ ایاز نے جو رائے دی اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے بزرگ و جوان معرکہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، مگر اس نے کبھی بدلے کا نہ سوچا، ہمیشہ غفور و درگزر سے کام لیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں ہر ایک کے خاندانی پس منظر کے تحت اس کی رائے کو درست کیسے نہ قرار دیتا؟ سلطان محمود غزنوی بزرگ کی باتوں سے متاثر ہوا، غریب دیہاتی کی سرکاری خزانے سے کفالت کا حکم دیا اور ایاز کی قدر میں اور اضافہ ہو گیا۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔